اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندے کے اس گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو میرے متعلق کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی بھی کوشش نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ صدقہ دیں چاہے کسی بھی طرح دیں۔ ارشاد رب العزت ہے، اگر تم صدقہ کو علل اعلان دو گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کر دو گے تو یہ بھی بہت بہتر ہے، اور اس کے ذریعہ تمہارے بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ بھی وہی پہنچتا ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں نے سمجھا وقت بدلتا ہے، اور وقت نے سمجھایا لوگ بھی بدلتے ہیں۔ دل صاف، نیت سچی اور بھروسہ اللہ پر ہو تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتیں، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرص سے بھری ہوئی کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا۔ زکام سے بچاؤ۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابال لیں، اس تیل کو رکھ لیں، جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوندیں ناک میں بھی ڈالیں۔ لہسن کا پانی سادہ پانی میں ملا کر سر دھونے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ لہسن قاتل جراثیم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے، پھر وہ کسی بڑی مصیبت و بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ فرمان امام جعفر صادق، اپنے کپڑے تہہ کر کے رکھو، کیونکہ یہ بکھرے ہوں تو رات کے وقت شیطان انہیں پہنتا ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कद्दू खाओ क्योंकि ये सब्ज़ी दिमाग को क़ुव्वत देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंजीर खाना फालिज की बीमारी से अमान देता है। अदरक और लहसुन का जूस। अदरक और लहसुन आध पाव लें और इनका जूस निकाल कर रोज़ाना निहार मुँह सुबह के वक्त पी लें। इस नुस्खे को 1 माह तक इस्तेमाल करें, आपके पेट में नुमायाँ कमी आएगी। बच्चों को पावरफुल बनाने के लिए बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह बना रहे हों तो इसमें लाल लोबिया ज़रूर शामिल करें, आयरन की कमी को पूरा करता है। जौ का पानी पीने से गुर्दे की पथरी टूटकर निकल जाती है। जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए रात को 14 अदद बादाम और किशमिश 25 ग्राम पानी में भिगो दें। सुबह दूध के साथ खाइए, बेहतरीन नाश्ता है और खून खूब पैदा होगा। चेहरे से छाइयाँ दूर। खीरे और टमाटर का रस हम वज़न लेकर छाइयों पर लगाएं, वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। कम से कम 20 मिनट चेहरे पर लगाएं, फिर धो लें। दही डिप्रेशन और जहनी दबाव का तोड़। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। दही में मौजूद अज्जा दिमाग के इन हिस्सों पर असरअंदाज होते हैं जो तकलीफ़ और परेशानी महसूस करते हैं। दही खाने से क़ुव्वत फ़ैसला मजबूत होती है। दही की बदौलत तकलीफ़ और परेशानी महसूस करने वाले अज्जा की सलाहियत बेहतर होती है। मसूड़ों से खून निकलने का घरेलू टोटका। अगर किसी के मसूड़ों से खून निकलता हो तो वो अमरूद के चंद पत्ते 1 गिलास पानी में पकाकर गरारे करें, इंशाल्लाह चंद दिनों में अफाका हो जाएगा। लाजवाब हाजमा के लिए अनारदाना 1 पाव, पुदीना 1 पाव, सौंठ 1 पाव। इन तमाम अशिया को कूट छान कर सफ़ूफ बना लें। खुराक आधा चाय का चम्मच हर खाने के बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जिस्म की गर्मी दूर करने के लिए जिस्म में किसी बाइस सख्त गर्मी हो चुकी हो और हाथ पांव जलते हों तो खुश्क धनिया और मिश्री हम वज़न मिलाकर सफ़ूफ बना लें और आधा चाय का चम्मच दिन में 3 बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें, या सब्ज़ धनिया मिश्री मिलाकर घूंट पीने से जिस्म की सारी गर्मी ज़ाइल हो जाती है। अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे जिक्र में मशगूल रहता था। फ़कीर की बात। गम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये सब मेरा रब जानता है। नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।